بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حوض کوثر کے بارے میں۔ حوض کوثر کے بارے میں عقیدہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اعتقاد رکھے کہ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں اپنے غلاموں کو سیراب کریں گے۔ اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ جو شخص حوض کوثر کا انکار کرے گا وہ فاسق اور بدعتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ ابن ابو عاصم نے مسند حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس حوض پر سب سے زیادہ میرے اہل بیت اور میری امت میں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے آئیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے میرے پاس حوض پر مہاجرین فقراء آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مہاجرین فقراء کون ہیں؟ پراگندہ سروں اور میلے کپڑے والے جو مالدار عورتوں سے نکاح نہ کر سکتے ہوں اور جن کے لیے بادشاہوں کے دروازے کھولے نہ جاتے ہوں۔ سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں کن بد نصیبوں کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن میری امت مجھ پر اس حوض کے پاس پیش کی جائے گی جس کے آب خورے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، ان میں سے بعض لوگوں کو دور کر دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خود نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا نیا دین ایجاد کیا۔ اور طبرانی کے نزدیک ایک روایت میں ہے کہ اس حوض سے وہ شخص نہیں پیے گا جس نے ہمارے عہد سے بے وفائی کی، اور نہ ہی وہ شخص پیے گا جس نے میری اہل بیت میں سے کسی کو قتل کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے بغض یعنی دشمنی نہ رکھنا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے بغض و حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے جابکوں کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ حوض کوثر کیسا ہے۔ مسلم، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میرا حوض عدن سے عمان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے آب خورے آسمانوں کی ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، اور جو ایک بار اس سے پانی پی لے گا اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ عدن اور عمان دو مشہور جگہوں کے نام ہیں۔ یہ بیان حد بندی کے لیے نہیں بلکہ سننے والے کو وسعت سمجھانے کے لیے ذکر کی گئی ہے، اس لیے مختلف احادیث میں مختلف شہروں کے نام لیے گئے۔ جو شخص جن شہروں سے واقف تھا اسے وہی شہر بتایا گیا۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ حوض کوثر بعض لوگوں کی نگاہ میں دراز ہوگا، بعض کی نگاہ میں بہت زیادہ دراز، بعض کی نگاہ میں بہت ہی دراز، جیسے مومن کی قبر کی فراخی اور وسعت مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت سے حوض میں دو پرنالے بہتے ہیں، ان میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض ایک مہینے کی مسافت کا ہے، اس کے گوشے برابر ہیں۔ یعنی حوض کوثر جو میرا حوض ہے اس کی لمبائی چوڑائی کا یہ حال ہے کہ اگر اس کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ کی طرف چلا جائے تو چلنے والا ایک مہینہ میں وہاں پہنچے۔ حوض کوثر مربع ہے، لمبائی چوڑائی برابر، اور اس کا ہر گوشہ زاویہ قائمہ ہے، ہادیہ یا منفرجہ نہیں، بلکہ گہرائی بھی ہر جگہ یکساں ہے، یہ نہیں کہ کنارہ پر کم گہرا بیچ میں زیادہ گہرا۔ مسلم شریف اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، بے شک میں اپنے حوض پر لوگوں کو اس طرح دور کر رہا ہوں گا جیسا کہ کوئی شخص اپنے حوض سے اجنبی اونٹوں کو ہنکاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہارے منہ اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے اور یہ چمک تمہارے سوا کسی اور کے لیے نہ ہوگی۔ احمد و حاکم نے روایت کیا کہ قیامت کے دن جو لوگ مجھ پر حوض کے پاس پیش کیے جائیں گے تم ان 1,00,000 اجزاء میں سے ایک جز بھی نہیں ہو۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا کہ اس امت کا حوض پر اس طرح رش ہو جائے گا جیسا کہ حوض پر ان اونٹوں کا رش ہو جاتا ہے جبکہ انہیں 5ویں دن پانی پینے کے لیے لایا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی حوض کوثر سے پیئیں گے۔ ماوردی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے حوض میں سے پیوں گا۔ ترمذی اور حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، بے شک میرے بعد عمرہ ہوں گے، تو جو ان میں داخل ہو گیا ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور میں ان سے نہیں ہوں، اور جو ان میں داخل نہ ہوا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد نہ کی اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ حوض کوثر پر آئے گا۔ امام
इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमतुल क़वी ने उलमा के हवाले से नकल किया, फरमाया कि हौज से मुर्तदीन और बिदतियों को रोक दिया जाएगा, जैसा कि राफजी और वो जालिम जो जुल्म जोर में हद से बढ़ गया हो और एलानिया गुनाह करने वाला हो। फिर मुसलमान को हौज पर आने से रोकना किसी हालत में होगा, और कोई कबीरा गुनाह का मुर्तकिब मुसलमान इस हौज से पी लेगा, फिर जब गुनाहों के सबब वो जहन्नम में दाखिल होगा तो वहाँ उस पर प्यास का अजाब ना होगा। हौज कौसर पुल सिरात से पहले है या बाद में, इसके बारे में कई अकवाल हैं। हजरत इमाम इब्राहिम बिन मोहम्मद बाजोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमहूर का कौल ये है कि हौज कौसर पुल सिरात से पहले होगा। बाज ने इसकी तस्हीह फरमाई है, क्योंकि लोग अपनी कब्रों से प्यासे निकलेंगे तो उन्हें पानी पिलाने के लिए हौज पर लाया जाएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक हौज कौसर पुल सिरात के बाद होगा। तत्बीक की एक सूरत अल्लामा सयूती ने यह बयान की है। इसमें यूँ भी तत्बीक हो सकती है कि बाज़ लोग पुल सिरात अबूर करने से पहले हौज से जाम पिएंगे और बाज़ को उनके गुनाहों की वजह से पुल सिरात अबूर करने के बाद हौज से पिलाया जाएगा, ताकि पुल सिरात अबूर करके गुनाहों से पाक हो जाएं, फिर हौज से पिएं। ये कौल ज़्यादा कवी है। अब बात करते हैं, क्या हौज कौसर इसी ज़मीन पर होगा? सामीन कराम, हौज कौसर इसी सतह ज़मीन पर नहीं होगा, बल्कि हौज इस तब्दील करदा ज़मीन पर होगा जिसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन तब्दील कर देगा। वो ज़मीन चांदी की तरह सफ़ेद होगी, उस पर ना तो कभी खून बहाया गया होगा और ना ही किसी पर जुल्म किया गया होगा। सामीन कराम, आब कौसर का प्याला दिलवाने वाला दुरूद पाक कौन सा है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स हौज कौसर से भरा हुआ प्याला पीना चाहे वो यह दुरूद शरीफ पढ़े जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अल्लाह पाक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जाम कौसर अता फरमाए, बल्कि बकौल शायर ये करम हो कि तमन्ना दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, जब आका जाम कौसर दें लबे अक़दस लगा कर दें।